ہے کہ ایک بار صورت مبارک ہے ہم اور 3 بار صورت توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محفوظ سید رضا مہدی ابن حیدر مہدی، مرحوم مغفورہ سیدہ مہجبین ابن زوار حسین کی ارواح کی نثار ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين، النبي المؤيد المصطفى الأمجد، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ صلوات بزرگان ملت، برادران ایمان، موالیان ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور عزاداران مظلوم کربلا، ہماری زندگی کا نفس نفس، ایک ایک سانس کی آمد و شد مقروض ہے رسالت معام کی۔ خاتم النبیین، نور مجسم، طٰہٰ و یاسین، بشیر و نذیر، سراج منیر، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ ہماری ایک ایک سانس
یہ کانسیپٹ نہیں آئے گا، ہم اپنے مزاجوں سے رسالت کا حصہ دے کر اجر رسالت قرار دے دیں، یہ اجر رسالت نہیں۔ اجر رسالت یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ رات میں نوجوان شب بیداری میں ماتم کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اجر رسالت ادا ہو گیا، اور ہم جیسے مولانا بھی ماشاءاللہ سب سے کہہ دیتے ہیں ادا ہو گیا۔ زندگی کی آخری سانس تک رسالت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پہلے یہ طے کرو وہ کون سا حق ہے جو ہم پر اللہ نے معین کیا، اور یہ لفظ حق ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی اس حق کی طرف متوجہ ہے۔ کہیں حق سچائی کے نام پہ استعمال ہوتا ہے، کہیں حق وحدہ لا شریک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ وہ حق، اللہ حق ہے، وہ الحق وہ حق ہے، اور ایک وہ بھی کہ جسے ہم حقوق کہتے ہیں، جسے انگلش میں رائٹس کہتے ہیں۔ انسانی حقوق ہوں تو ہیومن رائٹس کہتے ہیں، جانوروں کے حقوق ہوں تو اینیمل رائٹس کہتے ہیں، کائنات کے حقوق ہوں تو یونیورسل۔ اس طرح سے ہر ایک کے رائٹس ہیں، اور یہ رائٹس جس کو حق کہتے ہیں، اس رائٹ کو لینے کے لیے بڑی شدت سے نبی کی بیٹی نے دربار خلافت میں جا کے واضح کیا کہ اہمیت حق کیا ہے۔ بی بی فدق لینے نہیں گئی تھی، اہمیت حق کا اظہار کرنے گئی۔ میں سلوات پڑھنے لگا محمد والے۔ اچھا، میں اپنے تجربے سے ایک بات دستے ادب جوڑ کے آپ سے کہوں کہ ابھی دھیرے دھیرے جب لوگ آئیں گے نا تو آپ کو کچلتے ہوئے آگے آئیں گے، تو اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں خود ہی آگے آ جائیں، تاکہ وہ بھی زحمتوں سے محفوظ رہیں اور آپ بھی محفوظ رہیں۔ اور ادھر کی جانب بھی یہ کیمرہ حد بندی نہیں ہے کہ خط کھینچ دیا گیا ہے، آپ کیمرے کے آگے بھی آ جائیں۔ اگر خود نہیں آتے تو دوسروں کو بھیج دیں۔ اتنا کریں جو فرش ادا ہے، مولا حسین کی جگہ ہے، ان کی مادر گرامی کی میراث ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رہے۔ بڑی توجہ میری طرف دیکھیں، میں بڑی زیادہ وقت نہیں لوں گا، حالانکہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ بعد نماز بلا فصل ہوگی، تو بلا فصل کا مطلب ہوتا ہے کہ دعائے صاحبت زمان کے بعد لوگ کھڑے نہ ہوں، وہیں بیٹھے رہ جائیں اور مولانا ممبر پر آ جائیں۔ یہ اکثر مغل مسجد، فوجہ مسجد وغیرہ میں ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں کی جو بھونڈی، ممرا، میرا روڈ، تھانے اور جگہوں کا جو مغرب بعد ہے وہ رات کو اس وقت تک ہے جب تک عشاء قضا نہ ہونے لگے۔ تو ایسا مغرب بعد نہ بنائیے، جو کام کیجیے پہلے سے طے کیجیے، اور یہ لازم ہے، وقت بچتا ہے قوم کا۔ ایک قوم جو اتنی دیر تک یہاں اللہ کی عبادت میں تھی، وہ حسین ابن علی کے لیے اس نماز کو رسالت کی اجرت سمجھ کر ذکر سید الشہداء کرنے پہ آمادہ رہتی۔ لہذا یہ ہمیشہ پیش نظر۔ میں آج چند باتیں تمام، میری گفتگو عالم اسلام کے کسی ایک مسلک سے نہیں ہوتی۔ اگر خالی سنی قرآن مان رہا ہوتا تو میں سنیوں سے بات کرتا، اگر خالی شیعہ ہی قرآن کو اللہ کا کتاب اور کلام مان رہا ہوتا تو میں شیعوں ہی سے بات کرتا، لیکن اب میں مجبور ہوں تمام لوگوں سے بات کرنے کے لیے جن کے نزدیک قرآن مجید اللہ کا کلام بھی ہے، ذریعہ ہدایت بھی ہے۔ اب جتنے لوگ اللہ کے کلام کو اپنی ہدایت کا ذریعہ اور اللہ کے قوانین کی صورت میں مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، انہیں قرآن کے واسطے سے فرقوں کے بیچ اپنے جذبے لے کے نہ اترے، حکم قرآن لے کے اترے، اپنے جذبے نہیں۔ ہمارے یہاں تو نہ جانے کیا کیا ہے، خود کی تہذیب ظاہر کرنے لگے تو ہو سکتا ہے دن بھر گالیوں میں ہی گزر جائے، گھر کی تہذیب ظاہر کرنے لگے تو نہ جانے کیا کیا ہو گئے۔ اسی لیے لازم ہے کہ مجلسوں میں مجلسوں کی تہذیب آ جائیے، ادھر آ جائیے۔ میں نے پہلے بھی لوگوں کو آواز دی کہ یہاں جگہ پوری خالی ہے، لیکن نہ لوگ پڑھا سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، اور بعد میں یہ سب لائیو ریکارڈنگ کرتے ہیں اور دور دور تک لوگ سنتے بھی ہیں اسے۔ اور یہ ہے کہ مولویوں کو ہی چپ کرایا جائے، وہ نہ بولیں، کیونکہ جب اتنا عمل نہیں ہے، سامنے فرش ادا کرنے، آگے پڑھنے جانے کے بعد کون عمل کرنے والا ہے؟ فوری عمل،
آپ لوگ تو بہت مجلس کرتے ہیں سنتے ہیں تو شرماتے کیوں ہیں؟ یاد رکھیے گا مجلس میں پڑھنا میں چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس کی تہذیب کے بغیر پڑھنا میرے لیے گوارا نہیں ہے. یہ مجھے کبھی یہ نہیں رہتا کہ آپ مجھے بلا کے مجھے سن لیں. میرا ارادہ ہر دم ہوتا ہے کہ میں جتنا ممکن ہو سکے وہ اسلام اور اسلامیات اور خاص طور پر اس کے کلچر کو بچاؤں. اسلام کو اپنے کلچر میں نہ ڈالو. اسلام کے کلچر میں ڈھلنا ہے تو ڈھلو, نہیں تو اپنے گھر رہو. اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں اسلام کی ضرورت ہے. اگر یہ طے ہے کہ ہمیں ضرورت ہے تو انتظار نہ کیجیے گا. بھی بڑھاپا آئے گا, بھی بیاہ ہوگا, بھی شادی ہوگی. جوانیاں بھی لے لیتا ہے وہ, جوانیاں بھی وہ لیتا ہے, کسی لمحے بھی لے کے چلا جاتا ہے. اسی لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جوانیوں کو سلامت رکھے, ماؤں کے ارمان کی تکمیل ہو. یہ ساری چیزیں, یہ دعائیں ہیں, یہ استحقاق ہے. یہ بھی رائٹ, ہیومن رائٹ کو بنا کر اللہ نے ہمارے حوالے کیا اور دعا دے کر یہ کہہ دیا ہے کہ دعا تو وہ حق ہے جو میں فرعون سے بھی نہیں چھینتا, نمرود سے بھی نہیں چھینتا. اگر وہ بھی ہاتھ اٹھا کر کے مجھے پکار لے, جب ایسے ایسے بخشے جا رہے ہیں تو بے غیرتی میں ہم کھڑے ہیں. بھیا جواب بتاؤ, آؤ نا یہاں ایڈیبیل کے دروازے سے وابستہ ہو جاؤ. رزق کی ضمانت اللہ نے کی ہے, رزق کو تیز کر دینے کی ضمانت علی نے لی. جب یہ ضمانتیں ہیں تو تردد کیسا, جب یہ ایمان ہے تو پھر تردد کیسا. یہ ہمارے لیے نمازیں فکریاں ہیں. کیا ہم ہر روز وہی مجلس پڑھیں, کیا ہم ہر روز وہی ریپیٹ کریں, یا زندگیوں کو ضرورت ہے. میری نگاہوں کے سامنے سے ایک نسل جوان ہوئی ہے جنہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں یہ سب پڑھ چکا ہوں, سنا چکا ہوں, تو مجھے اس سے آگے جانا ہے. اور اس سے آگے جانے کے لیے آپ کو بھی یہاں کا بننا پڑے گا. یہ چوکھٹ چوم لینے سے آل محمد کا حق نہیں ادا ہوتا. اگر چوکھٹ چوم لینے ہی کا نام حق کی ادائیگی ہوتا تو بڑی آسانی سے لوگ کربلا میں خیمے کی چوکھٹ چوم چوم کے جنتی ہو جاتے. یہ احسان کرنا چھوڑ دو. اور یہ جو جہالت کے پروردہ نوجوان ہیں, یہ راتوں کو قبرستانوں کو چھگانے والے, یہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اگر کوئی کام کریں تو اسے ملت اور قوم کا نام نہ دیں, کیونکہ حسینیت چوراہوں پہ جلوس لے کے نکلنے سے پھیلتی ہے, قبرستانوں میں بیچنے سے نہیں پھیلتی. مگر پورا پروگرام بن چکا ہے پورے بمبئی میں, جگہ جگہ آج ہر طرف نوجوان کھینچے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں. بہت بڑے واٹس ایپ کے مستحق ہیں سر, لیکن خبر نہیں. اس جگہ پر آنے میں بھیڑیاں پڑتی ہیں. اسی ملت کے نہ جانے کتنے نوجوان اس وقت مچھر کٹوا رہے ہوں گے, آٹو پہ بیٹھے ہوں گے, دکانوں کا شٹر گرا ہوگا, ہاتھ میں موبائل لیے ہوں گے, پوری دنیا کے بنے ہوں گے, لیکن اپنے باپ کے بیٹے نہیں بنے, اپنی ماں کا بچہ نہیں بنا, اپنی بیوی کا شوہر نہیں بنا. اور یہ سب چیزیں تماشا کر کے لوگ واہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہی. آج یہ کیفیت ہے ان کی نوجوانوں کی کہ ماں باپ پیار سے پکارتے, بیٹا کھانا نہ دے, آ جاؤ. یہ کیفیت ہے ہماری. اور اس کے بعد ایک مجلس ماں باپ کے نام پر کر کے ہم نے اجر رسالت بھی ادا کر دیا, ماں باپ کا بھی حق ادا کر دیا. اتنی آسانی سے پوچھنا چاہتا ہوں میں, اتنی آسانی سے آپ کا کہیں کوئی حق ہو. ارے جاب پر رہتے ہوئے سیلری دیے بغیر اگر کہہ دیا جائے میں نے تمہارا حق ادا کر دیا تو ماتھے پہ بل آ جائے گا, ماتھے پہ بل آ جائے گا. سیلری دی نہیں کہہ دیا, اسی طرح رسالت کے ماتھے پہ کتنے بل آتے ہوں گے جب ہم اجر رسالت ادا نہیں کرتے اور چیخ چیخ کے کہتے ادا کر دیا. سروات پڑھیے مل کر محمد والے کیا ہے اجر رسالت؟ خانی رسول اللہ کا کہاں مان لینے کا نام اجر رسالت, رسول اللہ کا کیا کرنے کا نام اجر رسالت ہے. یاد رکھیے گا,
اسے اجر رسالت اس لیے کہا گیا نا کہ دین اللہ کا ہے مگر شریعت مصطفیٰ کی ہے. اب یہی سب سارے فرق کو آج ہمارے درمیان یہ اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ مجلسوں کو مجلسوں کی طرح سنا جائے جب یہ علم بنے. اور جب یہ علم بنے گا، آج نوجوانوں کے بہکنے کا سبب یہ ہے کہ ماں باپ کے پاس پڑھنے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں، بیٹھنے کو تیار نہیں. مدرسہ وہی سب کچھ، بس سمجھ لیا کہ ایک گھنٹے جو ہے وہ مسجد کے اندر بھیج دیا جائے گا، میرا بچہ دین جان لے. آپ پہ واجب ہے اگر باپ ہے تو اپنے بچوں کو اتنا دین سکھانا جتنے دین کی ضرورت بالغ ہوتے ہی اسے پڑتی. ہم ہاتھ مارا گیا، یہ مارا گیا، ساری چیزیں ہم سکھاتے ہیں. لیکن اب میں وہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. میں نے گفتگو کیا کی تھی؟ رائٹس، حق. وتواصوا بالحق، حق کی تواصو کرنا، حق کی وصیت کرنا، یعنی حق کو اس طرح سے لوگوں تک پہنچاؤ کہ گویا تم وصیت کر رہے ہو. وصیت خالی مرنے کے لمحے میں آخری کلمات کا نام وصیت نہیں ہے. وتواصوا بالحق، ہر دم ایک دوسرے کو وصیت کرو. اور لفظ وصیت کا استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب ملاقاتوں میں وصیتیں ہوں گی تو تصور موت بھی ہوگا. موت کا بھی کانسیپٹ آئے گا کیونکہ وصیت ہو رہی ہے حق کی. حق کی بڑے بڑے آج ادارے دنیا میں حق کے نام پہ بنے. ہیومن رائٹس کا یونائٹڈ نیشن سنیکت راشٹر جو ہے وہ ادارہ بنائے بیٹھا ہے، پوری دنیا میں حقوق انسانی کی آزادی کی باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کسی کا حق پامال نہیں ہوگا. جبکہ پوری طرح سے یہ ادارے جو وجود میں آئے ہیں یہ ناکام ہیں. اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے حق کو تو پہچانوایا، فرض کو نظر انداز کر دیا. ایک لفظ حق ہے اور حق سے پہلے جو چیز ہے جس کے ذریعے حق وجود میں آتا ہے، رائٹس وجود میں آتے ہیں، یعنی رائٹس بنتے ہیں جس کی وجہ سے، وہ ہے فرض. اب اس کی مثال دے دو. میں نے جو آیت پڑھی ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر، آیت نہیں آیات پڑھی ہے. اور اس لیے کہ تاکہ ایک جگہ پر جا کر آیات کے جو کلمے کی تکمیل ہو رہی ہے کہ ان باتوں کے بعد پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے وہ ساری آیتیں میں نے پڑھ دی ہیں. لہذا یہاں سے تھوڑی سی توجہ ہے. حق، رائٹس یہ ہمارے پیدا ہوتے ہیں. آدمی کہتا نہیں پڑھ کے لے لو یہ تو تمہارا حق ہے. بڑی توجہ ہے. تبرک، ارے لو یہ تمہارا حق ہے. جو تم مجلس میں بیٹھے تھے یعنی فرض ادا کیا تو تبرک حق بن گیا. آپ نے یہی نگاہوں سے کہا نا، فرض ادا کیا، مجلس میں بیٹھے تبرک دے دیا. یہ آپ کا حق ہے. کیوں حق ہے؟ آپ نے فرض ادا کیا. اس کا فرض ادا پہ بیٹھ کر ملتا اسے بھی ہے جو بعد میں تبرک کے نام پہ آتا ہے. بھیا تبرک ہی دے دو، تبرک ہی دے دو. لیکن یہ کون مانگ سکتا ہے جو مجبور تھا، جو راستے میں ٹریفک میں پھنس گیا؟ خالی یہ کہ تبرک جو چیز ہے جسے ہمارے لیے متبرک، مجھے بہت سارے طبقے میں آج کل نوجوانوں کے مقصر کہنا شروع کیا. حالانکہ میں ان سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ یہ مقصر کی اسپیلنگ نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کہاں سے بولتے ہیں، کس کی زبان بولتے ہیں یہ نوجوان، جو عام دنوں میں جنہیں بالغ ہونے کا مسئلہ اب تک نہیں معلوم ہے وہ مرجع کے خلاف بھونکنے کو تیار ہے. سوال پڑھیے میرے محبت والے باپ. مقصر مقصر مقصر، مجھے بتاؤ اسپیلنگ کیا ہے؟ واٹ از دا مقصر ان اردو لینگویج؟ کیا ہے؟ دو طرح سے مقصر لکھا جاتا ہے. ایک میم بڑا کاف سواد رے مقصر، اور ایک میم چھوٹا کاف سین رے، یہ ہے مقصر. یہ مقصر ہے کسر شان کرنے والا. کسر یعنی شان میں کمی کرنے والا، یہ مقصر ہے. اور ایک مقصر ہے جو بڑے کاف سے ہے. یہ لینگویج کے فرق کے ساتھ آپ کو ٹائپ کرنے میں بھی مل جائے گا، لیکن جاننے کی کوشش کریں. اسلام تماشا نہیں ہے.
اسلام لباس نہیں ہے کہ بچپنے کا کوئی اور ہے، جوانی کا کوئی اور ہے، بڑھاپے کا کوئی اور ہے. اسلام اسلام ہے، اور ہر ایج کو، ہر عمر کو اسلام اپنا قانون دے رہا ہے. جہاں پر شعور نہیں ہے وہاں قانون پر چلنے کی ترغیب دے رہا ہے، مگر قانون ماں باپ کے حوالے کر رہا ہے. تم چلاؤ، تم چلاؤ. زیادہ بات جو ہو رہی ہے ماشاءاللہ آپ کا انعامات، اور یہاں کے مومنین آس پاس کے مولا آباد رکھے، یہاں کے نوجوانوں کو بھی کہ جنہوں نے دینداری میں اپنا قدم آگے بڑھایا. اور آج یہاں پر آتے ہوئے میں نے ہمیشہ کہا کہ جب میں درگاہ حضرت ابوالفضل عباس کے اندر مجلس کو خطاب کرنے کے لیے آتا ہوں تو یہاں کی سماعتیں مجھے آمادہ کرتی ہیں گفتگو اور تکلم. لہٰذا میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. آپ کا انتماق، آپ کی ہمدن گوشی، آپ کی توجہات، آپ کے التفات، یہ ساری چیزیں الحمدللہ مجھے یہ بھی کہنے کی کہیں ضرورت نہیں ہے تقیہ کلام میں کہ توجہ، آپ کی توجہات میری توقعات سے بھی آگے ہیں. مولا سلامت رکھے. لہذا اس منزل پر آ کر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہر حق فرض کے ذریعے وجود میں آتا ہے. بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. فرض، اور اسی فرض کے ہم جواب دہ ہوتے ہیں، جس کو ریسپانسبلٹی کہتے ہیں. ریسپانسبلٹی کس چیز کی ہے؟ آپ کی نہیں ہے، فرض کی. میں جاب پر ہوں، میں HR ہوں، میری ریسپانسبلٹیز ہیں. کس چیز کی؟ ان فرائض کی جو ایک منصب کے ساتھ، جس کا نام HR ہے، اس پورٹ فولیو کے ساتھ، اس منصب کے ساتھ جب مجھے وہ ذمہ داری تفویض کی گئی تو میرے فرائض یہ ہے کہ میں اس کو ادا کروں، اس کا ریسپانسبل بنوں. یہ ہے. اور اگر وہ نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی حق نہیں بنے گا. یہی وجہ ہے سب سے پہلا حق فرض کو ادا کرنے پہ جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ عزت ملتی ہے. اس کو پانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں آج کے نوجوان؟ دوسرے کا شرٹ اتار کے تصویر کھنچوانا، فیس بک پہ ڈالنا، ٹی شرٹ بدلنا، جگہوں کا دھوکہ دینا، یہ فریب ہے. میں ہوں کچھ، اپنے آپ کو بتا کچھ رہا ہوں، اور وہ بھی کسی ایک کو نہیں، پوری دنیا کو. یعنی یہ سوشل میڈیا نہ ہوئی بلکہ دھوکہ دینے کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ آپ جو نہیں ہے وہ بتائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنام سوشل میڈیا تقلید یہودیت کی ہو رہی ہے اور خلاف مرجعیت کی بولا جا رہا ہے. محمد علیہ یہ اور بول رہے ہیں مرجعیت کے خلاف، جو یورپ کی تقلید کر رہے ہیں، امریکہ کی تقلید کر رہے ہیں، اسرائیل کی تقلید کر رہے ہیں، یہودیوں کی تقلید کر رہے ہیں. ان کی تقلیدوں میں پوری زندگی گزر رہی ہے. یہاں نہیں مانیں گے. نہ ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کو علم والوں کی ضرورت ہے، جاہلوں کی نہیں. یہودیوں کو جاہلوں کی ضرورت ہے، علم والوں کو نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے ٹارگٹ پر ہر زمانے کا عالم رہا، چاہے وہ علم کے کمال پر پہنچ کر برسر اعظم ہی کیوں نہ ہو. یہودیوں نے رسول اللہ سے دشمنی کی، اس علم کی بنیاد کیا بنیاد؟ تو جاہل علم کا دشمن، اور یہ اتنے بے غیرت ہیں کہ انہیں کچھ ہی معلومات سے لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ ٹپوریوں کا کرو، یہ جملہ میں بولا تھا ابھی مالونی میں، ممبر سے ٹپوری نہیں بولنا چاہیے تھا، تو میں نے کہا یزید بڑا ہے یہ ٹپوری. اب یہ آگے مشورہ دینے والی نہیں، یہ نہیں بولنا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا. میں نے کہا اتنا بتا دو کہ جب آپ کو ممبر پر بیٹھے مولوی کی زبان پر لفظ ٹپوری گوارا نہیں ہے تو آپ کے معاشرے میں ٹپوری آپ کو کیسے گوارا؟ محمد والے مسجد کے باہر ٹپوری گوارا، چوراہے پہ ٹپوری گوارا، ممبر پہ ٹپوری ہے، گالی ہے نہیں، مگر ایسے کرداروں سے وابستہ ہے نا کہ گالی جیسا لگتا ہے. اب کتنا گھناؤنا کردار وہ ہوگا کہ جس کردار پر کوئی لفظ بھی کر دیا جائے
تو وہ لفظ یہاں استعمال کے قابل نہیں ہوتا. کتنا گھناؤنا کیریکٹر ہوگا, کتنا گرا ہوا کیریکٹر, کتنا لیس کیریکٹر ہے وہ کہ جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں رہا, اور اس کے بعد ایسے ہی دیکھا یہ ہو گئے, خود ہی علم اٹھا کے علمدار بنے. ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ علم ہر دور میں بزرگوں نے دیا. ہاشم نے عبد المطلب کو دیا, عبد المطلب نے ابو طالب کو دیا, ابو طالب نے علی کو دیا, علی نے عباس کو دیا. یعنی کہیں پڑھ کر کسی نے علم خود لیا نہیں ہے. تو نہا دھو کے جب مسجد اور امام باڑے میں آیا کرو تو بزرگوں کا انتظار کیا کرو کہ وہ طے کریں کہ علم کس ہاتھ میں جانا ہے. وہ طے کریں گے. اس لیے کہ تم اپنے گھر کے کلچر میں نہیں نکلے ہو. اب اس درگاہ سے لے کر جہاں تک جلوس جائے گا ایک ہی آواز آئے گی, یہ حسینی جا رہے ہیں. تو تمہیں حق نہیں ہے کہ طے کرو کہ میں حسینی ہوں. اللہ نے قوم میں بزرگ اور عالم اسی لیے بنائے کہ وہ طے کریں کہ کس کے ہاتھ میں علم اچھا ہوگا, کس کے ہاتھوں سے ماتم اچھا لگے. علمداری تو علم تو کمپلسری ہے نا. جو علم کمپلسری ہے وہ ہاتھ تو اٹھنا چاہیے, تب نہیں اٹھتا ہے, وہ رکھا ہوا ہے. آج یہ کیفیت ہے گاؤں کے ہاتھوں میں ہاتھ جوڑ کے اٹھا لو. کیوں؟ کیونکہ سیلفی میں اتنا غلط ہو گیا کہ مجلس سامنے ہو رہی ہے, سنی نہیں جا رہی, بعد میں سنیں گے. بعد میں کہاں سنی جاتی ہے؟ بعد میں تو اس کی کوئی کلپ کاٹی جاتی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے, وہ آگے بڑھا دی جاتی ہے. انہوں نے یہ کیا تھا. اتنے جاہل ہیں کہ ہمت نہیں ہے بیٹھ کے کہ یہاں سوال کر لیں, کیونکہ نیت پہلے ہی سے کچھ اور ہے. مت کرو مذہب حقا کو اس طرح پاش پاش, اپنے وجود کو سمیٹو, اپنے وجود کو. اور اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے حقوق کے, جیسے وراثت میراث ہمارے سید حسن بھائی بادشاہ بھائی کے نام سے جانے جاتے ہیں, ویسے بھی یہ بڑے مقروض کر لیتے ہیں اپنی محبتوں سے. اپنے گاؤں مقصود جگ میں 13 محرم کو عظیم جلوس برآمد کرتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کب سے نکل رہا ہے, کہا کوئی اور صحابی سے برآمد کرتے تھے, وہ اس قابل نہیں رہے اور کوئی نہیں رہا تو انہوں نے میرے حوالے کر دیا. سوچیے خدا کی قسم کتنا عظیم ہے غم حسین ہمارے بیچ, کہ جس طرح اولادوں کو نہیں پالا جاتا اس سے بہتر انداز سے ہم غم حسین پالتے ہیں. یہ منزل ہے. اور اس کے اندر اگر یہ دھوکے بازیاں ہونے لگے, اس کے اندر یہ فریب آنے لگے, اس کے نام پر سب سے پہلے تو آپ یہ کیجئے کہ ٹپوریوں کو اس کے قریب نہ آنے دیجئے. اور اس کے لیے پہلے جرات مند نوجوانوں کو کہتے ہیں نا کہ صاف پانی اتنا بہا دو کہ گندا پانی خود ہی نکل جائے, اور جو بچا رہ جائے وہ صاف پانی کے ساتھ مل کے صاف ہو جائے. یہ غلطی ان کی نہیں, غلطی ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو شفاف سمجھتے ہیں, صاف پانی سمجھتے ہیں. خود کو بقلم خود شریف لکھنا کوئی شرافت نہیں. ابو طالب کی تلوار کا اثر نہیں تھا کہ جو قریش کے بوڑھے کانپ رہے تھے, ابو طالب کے کردار کا اثر تھا جو بوڑھے کانپ رہے تھے. تو سب سے پہلے میں فرض کی بات کروں, اس کی مثال دیکھیں. رسول کو اللہ نے رسول بنایا, انہوں نے رسول بن کر کیا کیا؟ اپنی رسالت کا فرض ادا کیا. جب فرض ادا ہوا تب اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے رسول تو نے فرض ادا کر دیا, تیرا حق یہ ہے کہ امت سے اجرت لے. کتنی محنت کرتی ہے خدا کی. صلوات پڑھنے کی کہہ دیجیے میں کوئی اجرت نہیں چاہتا. اس کا مطلب خود یہ رسالت کے فرائض واضح کر رہے ہیں کہ فرض کی ادائیگی سے حق ثابت ہوتا ہے. بات ہو گئی نا. یعنی اگر رسول نے اپنی رسالت کا فرض ادا کیا, جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اس کو فرض کہتے ہیں. عالم اسلام میں کچھ واجب کو بھی فرض کے نام سے پکارا جاتا ہے. اس میں کچھ نوجوان کنفیوز ہو جاتے ہیں, مولانا فرض کیا کر رہے ہیں, تو جمعہ کے دن سنائیں جمعہ فرض. ایسا
فرض جس کی جمع ہے فرائض، اور یہ فرض شریعت کا فرض نہیں. جیسے اللہ نے ایک اولاد دی گود میں تو باپ بن گیا. اب باپ کو فرائض سمجھائے، ذمہ داریاں سمجھائیں، انہیں ذمہ داریوں کو فرائض کہتے ہیں. تو باپ فرض ادا کرتا. رسول کو رسول بنایا تو رسالت کے فرائض تھے. کیا فرائض تھے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اللہ یہ کہ جس نے امیوں میں کو رسول مبعوث کیا تاکہ وہ کتاب کی تلاوت کرے، حکمت کی تعلیم دے. یہ سب فرائض میں ہے کہ نہیں؟ تو جب رسول اللہ نے یہ سب کر دی، اقیموا الصلاۃ آیا، کسی کو نہیں پتا یہ صلاۃ کیا چیز ہے. واٹ از دا صلاۃ؟ صلاۃ اویلیبل ان ریسٹورینٹ. یہ تو ریسٹورینٹ کی ایک چیز ہے سلاد. کب سلاد ہے جب منہ بگڑتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے. یا تو تہذیب کو لقوا مارتا ہے تب انسان بگڑتا ہے، یا زبان کو لقوا مارتا ہے تب بات بگڑتی ہے. یہ لقوا زدہ لوگ خود ہیں جو لوگ ان کے لیے. تو بہرحال فرائض ان ذمہ داریوں کا نام ہے جو منصب ملتے ہی ہم پہ واجب ہو جاتا ہے، اسے فرائض. رسول اللہ کے پاس آیا نماز کا حکم، اقیموا الصلاۃ. تو امت کا فرض نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھے، رسول کا فرض تھا کہ اقیموا الصلاۃ کی جب آیت آئی وہ وضو کر کے مصلی میں آئے. یہ رسالت کا فرض ہے کہ آیت سن کر نماز پڑھ کے بتائیں، یہ امت کا فرض ہے کہ دیکھ کر نماز پڑھیں. اور یہی رسول اللہ نے اپنی حدیث میں کہا بھی ہے، صلو کما یصلی، وہ نماز پڑھو جو مجھے پڑھتے دیکھو. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی وہ نماز جو میں نے پڑھی ہے جب تک وہ نہ پڑھی جائے منہ پہ مار دی جائے گی. تو وہ والی مانو جو میں نے اٹھایا ہے. سلام پڑھے میرے محمد والے وہ نماز پڑھو جو مجھے پڑھتے ہیں دیکھو. تو وہ ہدایت لو جو مجھے کرتے دیکھو، وہ ہادی لو جو مجھے اٹھاتے دیکھو، وہ ہادی لو جو میرے کانٹے پہ بیٹھے دیکھو. یہی تو ہوا. لہذا رسالت نے جب اپنے سارے فرائض ادا کر دیے، اقیموا الصلاۃ آیا، نماز پڑھ کے بتائی. کتب علیکم الصیام آیا، امت کو روزہ رکھ کے بتایا. اور اس کے بعد یہ سب کرنے میں جو دشواریاں آئیں، کٹھنائیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، مشقتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، یہ ساری چیزیں جو رسول کے حق میں آئیں وہ سب اپنی جگہ. خود سرکار مدینہ نے کہا کہ جتنی تکلیف انبیاء و مرسلین میں مجھے پہنچائی گئی میری امت کی طرف سے، اتنا مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں پہنچائی. کتنی بڑی بات ہے. کیا تکلیف پہنچائے گی؟ تو دنیا چھوڑ دی زندگی کانٹوں پہ چلے، پورا پھینک دیا گیا. یہ تکلیف نہیں ہے مصطفیٰ کی. مصطفیٰ کی تکلیف قیامت تک رہے گی، کیونکہ مصطفیٰ کی رسالت قیامت تک رہے گی. تو تکلیف یہ نہیں ہے مصطفیٰ کی کہ پورا پھینکا گیا. تکلیف یہ ہے مصطفیٰ کی کہ اس بیٹی کا گھر جلایا گیا جس کے دروازے پہ میں سلام کرتا. سوچئے گا، یہ کلمات وہ ہیں کہ سوچنے کے قابل ہیں. یہ نبی کو تکلیف دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، یہ تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ حسن کو زہر دوا دیا گیا، یہ تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نبی کو دی گئی؟ اس طرح سے اس کی بیٹی کو، اس کے نواسوں کو، اس کے داماد کو، اس کے چچا زاد بھائی کو کہیں پہ ملی؟ کہیں ملی. حضرت یوشع کو تکلیف دی گئی، کہیں پر حضرت ہارون کو ستایا گیا. یہ تمام چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن یہ تکلیف جو مصطفیٰ جان رحمت بتا رہے ہیں کہ جتنی تکلیفیں مجھے ہوئی ہیں اتنی اولین و آخرین میں کسی نبی و مرسلین کو نہیں ہوئی جو میں نے اٹھائی. کاہے میں اٹھائی؟ فرائض کو پہنچانے. اب نوجوان یہ نہ کہے کہ میں فرض ادا کرتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوگی.
جب رسالت فرض کے ادا کرنے میں اتنی تکلیفیں اٹھا رہی ہے، تو یہ نہ کہو ارے میں تو دیتا ہوں 5 مرتبہ یہ کیا، وہ تو خود ہی یہ نہیں کرتے. سارے بہانے ہیں، یہ سارے بہانے ہیں ماں باپ کے حوالے سے. الگ ہو گئے، کیا کروں تو میرے بچے خود اتنے ہو گئے. اگر یہی بچپنے میں ماں باپ کہتے ہو تو آج یہاں بیٹھے ہوتے نہیں بیٹھے. تو فرائض رسالت ماں باپ نے پہلے ادا کیے. اب فرض کے ادا کرنے پر کامن سینس، عقل بشر، فطرت انسانی سب مل کر یہ کہتے ہیں کہ اس نے فرض ادا کیا، اب اس کا کوئی حق ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت آئی ہے قل لا اسألکم، تو یہ آیت رسول اللہ نے مانگا نہیں تھا کہ مجھے اجرت دو، بلکہ جو رسول کے ساتھ ہو لیے تھے اصحاب بن کے، ان لوگوں نے جب مصیبتوں کو دیکھا، گنا، جوڑا، سب کچھ کیا، تو کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمارے لیے بڑی مصیبتیں اٹھائی، لہذا یہ میری چابی ہے خزانے کی، یہ میرا یہ ہے، یہ میرا، لوگ لادا کے رکھنے لگے. اللہ کے رسول وہی الہی کی طرف منتظر ہے. ادھر سے وہ آیت آئی قل، کہہ دو لا اسألکم. میں اب یہاں لفظ قل بتا رہا ہے کہ رسول نے نہیں کہا ہے، وہ کہلوا رہا ہے. جیسے کہا قل، اب دیکھیے اس آیت کا کمال دیکھیے نا، جیسے کہا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. جس شان سے کبریا نے اپنے کو ایک کہلوایا، اسی شان سے اہل بیت کی محبت کو اہل رسالت ہوئی. آپ شان دیکھیں نا، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اب یہاں آواز آ رہی قل، کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو اجرت ہے میں اس کے بارے میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، میرے اقربا سے محبت کرو. اچھا یہ سب نے مانی ہے کہ یہ آیت آئی محبت کرو، سب نے مانی. لیکن ایک دھاندلی جو کرتی ہے امت نا، وہ یہ کرتی ہے کہ یہ بھی رشتہ دار، یہ بھی رشتہ دار، یہ بھی رشتہ دار. آیت میں غور نہیں کرتے، آیت میں اقربا نہیں ہے، فی القربا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، فی القربا، فی کے معنی ہوتا ہے میں، قربا میں، قربا میں. یہ فی القربا کا میں سوچتا رہا کہ آیا میں کہاں سے اس کا ترجمہ لاؤں. جگہ جگہ مفسرین کو دیکھا، مترجمین کو دیکھا، ٹرانسلیٹر آف بانی قرآن کو دیکھا، سب کچھ دیکھنے کے بعد میں نے کہا یہ فی القربا کیا ہے. کہا فی کے معنی ہوتا ہے میں، قربا میں. اب سمجھ میں آیا یہ قربا میں کیوں کہا تھا. اسی لیے مصطفیٰ اپنا گھر چھوڑ کر بیٹی کے گھر آ کر چادر مانگ کر، چادر کے اندر لیٹ کر، حسنین کو اندر لے کر، علی کو پہنچا کر، فاطمہ کو بلا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اب یہی فی القربا ہے جو فی کی طرح ہے. اللہ کے رسول نے، کوئی نہیں کہہ سکتا کائنات میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. سب کہیں گے ادا کیے، تو دشمن سب کہیں گے ادا کیے. تو جب فرض ادا کیا تو حق تو تسلیم کرو گے نا. حق ہے، کیا حق ہے؟ اہل بیت سے محبت. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بھی کہہ سکتا تھا، جبکہ قرآن میں آیا بھی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کا رسول کہہ سکتا تھا کہ میری رسالت کی اجرت میری اطاعت ہے، میری اطاعت کرو، یہی میری رسالت کی اجرت ہے. لیکن اللہ کے رسول نے اپنی اطاعت کو اجرت نہیں بنایا. میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ نے رسالت کی اجرت کو اہل بیت کی محبت بنایا. اچھا رسالت کیا ہے؟ رسول تو ایک پرسن ہے نا، اللہ کے رسول. رسالت کیا ہے؟ رسالت کیا ہے؟ ایم آف رسول رسالت ہے. رسالت اسم رسالت ہے، یعنی سارے فرائض جو رسالت کے ہیں اسی کا نام رسالت ہے. تو کیا مانگا؟ اجر رسالت مانگا. رسالت میں کیا ہے؟ نماز. رسالت میں کیا ہے؟ روزہ. رسالت میں کیا ہے؟ حج. رسالت میں کیا ہے؟ جہاد.
رسالت میں کیا ہے؟ خمس. رسالت میں کیا ہے؟ امر بالمعروف. رسالت میں کیا ہے؟ نہی عن المنکر. یہ سب رسالت ہے. یعنی جو شریعت ہے وہ رسالت ہے، جو دین ہے وہ خدا کا ہے. لیکن جو رسالت ہے یعنی پوری شریعت وہ رسول کی ہے. اب جب پوری شریعت رسول کی ہے اور اسی کو رسالت کہتے ہیں تو رسالت کی اجرت اللہ نے کیا قرار دیا؟ اہل بیت کی محبت. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ دنیا میں سارے نمازیں پڑھ کے بھی جہنم اس لیے جائیں گے. نمازیں ہم سمجھ میں آئی اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت جائے گا. تو اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے وہ جنت کون جائے گا؟ کہا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن نے کہہ دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نمازیں سب پڑھیں گے، اجرت ایک دے گا. نمازیں سارے پڑھیں گے. اس کا مطلب نمازیں پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کی اجرت ہے. اب ہم سے کہتے ہیں یہ شیعہ لوگ نماز ختم ہوئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ سلام نہیں ہے، یہ گواہی ہے. جیسے تم حجر اسود کو سلام کر کے اپنے حج کا گواہ بناتے ہو، ویسے ہم حسین کو گواہ بنا کے اپنے اسلام کا گواہ بناتے ہیں. تو پہلے کیا ہے؟ فرض ہے. رسالت مآب سرکار مدینہ نور مجسم نے پہلے فرض رسالت کو ادا کیا، تب استحقاق پیدا ہوا. بڑا کٹھن لفظ ہے استحقاق. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب جب کسی سائل نے سوال کیا مولا مولا یہ نعمت کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے نا. واٹ از دا نعمت؟ نعمت کیا ہے مولا؟ تو ایک لفظ میں مولا نے نعمت کی جو تعریف کی نا قیامت تک سمجھنے کے لیے ذہنوں کے لیے کافی ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ علی نے اپنوں کو رزق دے دیا تفہیم نعمت کے لیے. علی نے رزق دے دیا تفہیم کے لیے. کیا فرمایا مولا؟ اپنوں کو یہ رزق دے دیا. کیا ہے نعمت؟ کہا جو بلا استحقاق. اب یہی ترجمہ مفتی جعفر حسین نے لکھا ہے، بڑا گڑھا ہے کیونکہ نہج البلاغہ جو ہے اس کی اردو بھی پڑھنے میں جو ہے وہ سانسیں پھوٹتی ہیں. اور یہاں باہر چیختے ایسا پھرتے ہیں علی والے کہ لگتا ہے بیچارے ہر خط کا علی کے انہی کے پاس جواب آیا. اور ہم ان پر بولیں تو یہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیتے مولانا مقصر ہو گئے ہیں. ارے تجھ سے بھگوڑی سے مقصر اچھا ہے، کیونکہ وہ مقصر کس کی کسر شان کر رہا ہے یہ تو دیکھو نا. اللہ نے جس کی شان بنائی ہو اس کی شان کوئی کمی نہیں کر سکتا. اہل بیت کے لیے اگر کوئی کچھ کرے گا نا تو اللہ خود اس کا محافظ ہے. جیسے کہتا ہے نا میں نے اپنے قرآن کو نازل کیا میں ہی اس کا محافظ ہوں، اسی طرح اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس کے چکر میں نہ رہی. تو مولا سے کیا کہا گیا؟ مولا نعمت کیا ہے؟ کہا جو بلا استحقاق ملے. بلا استحقاق کیا ہے؟ کہ جس پر تمہارا حق نہ ہو. استحقاق یعنی جہاں تمہارا حق نہ ہو پھر بھی ادا کیا جائے، پھر بھی تمہیں دیا جائے، وہ نعمت ہے. زندگی تمہارا حق تھوڑی نہ ہے، یہ تو اللہ نے دیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں قدر کرو زندگی نعمت ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ بات آ رہی ہے نا. کیوں کہا جاتا ہے قدر کرو زندگی کی یہ نعمت ہے؟ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس پر ہمارا حق نہیں تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں آج ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں کسان کیوں روڈ پہ نکلا؟ کیونکہ کسان کا حکومت میں حق ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حق لینے کے لیے نکلا. اور حکومتیں حقداروں کو جو تباہی ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ تھوڑا بولتے رہے. کوئی بھی
دنیا بھر کی ساری حکومتیں آپ کو دباتی ہیں، لیکن زہرا نے وہی احتجاج کائنات کے سامنے کہ یہ نہیں ہے کہ تم نکلو گے تو حق مل ہی جائے گا، ظالم سے حق ملنے کی امید نہ کرنا، مگر یہ موقع بھی نہ دینا کہ حق بردار کر دے۔ ظالم سے امید نہیں ہے کہ وہ حق دے گا، لیکن یہ موقع نہ دینا کہ حق پامال کرے۔ پر نبی کی بیٹی اسی مطلب کو ثابت کرنے گئی تھی کہ ان سے امید نہیں ہے کہ میرا فدق ملے گا، مگر تاریخ لکھے گی کہ زہرا آئی۔ اور یہیں پر زہرا نے آ کر ایک بات اور ثابت کر دی کہ میرے بابا کی میرے علاوہ بیٹیاں لکھنے والوں اگر اور ہوتی تو مل کے سارے مل کے اب ضروری نہیں کہ ملے بھی، بھائی جو مار رہا ہے بھائی ہے، اچھا بھائی کا بھائی مارتا ہے نا۔ ایک ایک اینٹ بمبئی سے کما کے گئے ہیں، ایک اینٹ وہاں رکھی ہے، فون پہ جھگڑا ہو رہا ہے، ایک بھائی یہاں ہے وہاں ہے، اور یہ بیچ کے سارے محلے کے منافق جو بھائیوں کو پنپنے نہیں دیتے، پتہ نہیں کیسے محلے کے منافقین ہیں، تذکرہ حسین و عباس کے اخوت کا کرتے ہیں، بھائیوں میں لڑائی پیدا کرواتے ہیں۔ مزہ آئے گا، تمہیں مزہ آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق کس کے پامال ہو رہے ہیں۔ اچھا ایک فطری چیز ہے کہ نہیں، میں مر جاؤں، دو بیٹیاں، ایک بیٹی کو پتا چلے میراث بٹ رہی ہے، تو فطری چیز ہوتی ہے نا کہ کسی کو بتائے نہ بتائے وہ بہن دوسری بہن کو فون کر کے ضرور کہے گی تم بھی چلو ابا کی وراثت بٹ رہی ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں بھائی، آج تاریخ کو یہ لکھنا ہی نہ پڑتا، اللہ نے فاطمہ کو صدیقہ بنایا ہی اس لیے تھا کہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اور بیٹیاں اگر ہوتی تو فاطمہ خود لے کے آتی۔ پر آپ کو مولا سلامت رکھے تو میں بات کر رہا ہوں فرض کی۔ نعمت کیا ہے؟ جو بلا استحقاق ملے، جس پر تمہارا حق نہ ہو۔ ہم نہیں تھے تو کیا ہمارا حق تھا ہونا؟ نہیں، اس نے ہمیں پیدا کر دیا تو اب زندگی کیا بنی؟ نعمت۔ اب مولا کیا فرما رہے ہیں؟ لئن شکرتنی لازیدنکم، اگر اس کا شکر کرو گے تو وہ نعمت بڑھائے گا، وہ نعمت بڑھائے گا۔ اب اس کا شکر کیسے کرو گے؟ زبانی، جیسے یہ مولائی کر رہے ہیں، یہ نام نہاد مولائی، یہاں بیٹھے مولائیوں کی بات نہیں کرتا ہے تو سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ میں ان مولائیوں کی بات کرتا ہوں جو چوراہے کے بڑے مولائی ہیں مگر فرش ادا انہیں قبول نہیں کرتی، ہاں وہ کبھی فرش ادا انہیں نصیب نہیں ہوتا، میں ان مولائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ لہذا زندگی نعمت ہے، لئن شکرتنی لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کا شکر کرو گے، لازیدنکم، میں تو زیادہ کروں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے نعمتوں کا انکار کیا، کفران کیا، تو میں نعمت چھینوں گا نہیں، عذاب شدید میں مبتلا کر دوں گا۔ یعنی نعمت کا چھیننا اور ہے، عذاب میں ہونا اور ہے۔ کسی نے مولا سے پوچھا، مولا یہ نعمت چھینتی کیسے؟ کہا نعمت چھینتی نہیں ہے، نعمت بدل جاتی ہے۔ میں اس کا حوالہ دوں، حدیث دعائے کمیل پڑھتے ہیں آپ، شروع میں اس کے کچھ سینٹنس ہیں، اللہم اغفر لی ذنوب التی، اللہم اغفر لی ذنوب التی، اللہم اغفر لی ذنوب التی، تو اس میں ایک جگہ آتا ہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تغیر النعم، اے اللہ میری ان گناہوں کو بخش دے جو تیری نعمت کو بدل دیتے ہیں۔ اس کا مطلب نعمت چھنتی نہیں ہے، نعمت بدل جاتی ہے۔ شکرانے نعمت یہ ہے کہ علی کو مولا کہا جائے، اور کفرانے نعمت یہ ہے کہ علی کو چھوڑ دیا جائے۔
اور جب علی کو چھوڑو گے تو اللہ کہہ رہا ہے ان عذابین شدید، میں عذاب شدید میں مبتلا کروں گا۔ اب سمجھ میں آیا امت نے علی کو چھوڑ کر خالی علی کو چھوڑا نہیں، مصطفیٰ کی امت میں رہ کے بھی مبتلا عذاب ہو گئے ہوئے کہ نہیں؟ امت مصطفیٰ تو نعمت بدلتی، بارش ہے، میں نے بہت بار مثال دی ہے، وہاں آدھا خانے میں بھی دی ہے، چھت پہ اوپر چھت پہ ٹیرس پہ ملک والے بچے جو ملک میں پیدا ہوتے ہیں وہ چھت جانتے ہیں، بمبئی میں پیدا ہونے والے ٹیرس جانتے ہیں، ملک والے اپنے چھت پہ کھیلتے ہیں، ممبئی والے ٹیرس کی چابی مانگ مانگ کے پھٹ جاتے ہوتا ہے۔ تو جب چھت پہ بارش ہوتی ہے نا تو چھت کی جو بارش ہے وہ پائپ بھی بنا ہوتا ہے، چھت پہ جمع جو پانی ہے وہ بارش کا پائپ کے ذریعے نیچے آتا ہے۔ تو ہم جب گزرتے ہیں راستوں سے تو کچھ پائپ سے گندا پانی آ رہا، کچھ پائپ سے بالکل صاف صاف پانی آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھیا یہ ہر چھت پہ الگ الگ بارش ہو رہی ہے کیا؟ کیوں؟ میں نے کہا دیکھو وہاں لگتا ہے مٹمئلہ پانی آ رہا ہے، اللہ میاں کے یہاں شارٹیج تھا، مٹی والا پانی آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو عقل مند نے کہا مولانا بات یہ نہیں ہے، کیا ہے؟ کہا ہر چھت پر بارش وہی ہوئی ہے، مگر جہاں سے گندا پانی آ رہا ہے اس کی چھت صاف نہیں رہی ہوگی۔ یعنی جب چھت صاف نہیں رہتی تو قصور بارش کا نہیں ہے، تمہاری چھتوں کا ہے، اسی طرح قصور نعمت کا نہیں، تمہارے گناہوں کا ہے۔ بدل دیتے ہیں، اسی لیے مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم۔ اے اللہ اب یہاں جیسے مصیبت پڑی، چلو فریادی مولا، چلو مناجات، کبھی اس بات پر بھی غور کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہم مبتلا کہاں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے، مولا علی نے دعائے کمیل میں جہاں یہ کہا اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو تیری نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، نیکسٹ سینٹنس فوراً اس کے بعد کا جو جملہ ہے دعائے کمیل کا، مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اپنے گھروں میں ایسی تربیت کرو کہ جب بلائیں نازل ہونا تو فکر کرو کہ کون سے گناہ ہیں جو نزول بلا کا سبب بنے ہیں، ان گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگو۔ وہ معصوم ہو کے بھی استغفار اسی لیے کر کے گئے کہ استغفار اتنی بڑی ضرورت ہے کہ جہاں عصمتیں بھی اس کی بارگاہ میں استغفار کر کے اس کی کبریائی کا پتہ دیتی ہے، اسی طرح اپنے کو شریف سمجھ کے کبھی استغفار سے دور نہ ہونا، بلکہ استغفار کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا۔ یہ مطلب لہذا پہلے فرض ہے، میراث لینے پہنچ گئے، ابا مرے ہیں تو حقا ہمارے ہوئی ہے، کیسے ہوگا؟ تم نے فرض ادا کیا بیٹے ہونے کا، اس نے تو باپ ہونے کا فرض ادا کیا، اس نے ادا کیا، اور یہ میراث کا بٹوارا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں روڈ پہ نہیں چھوڑا تھا، تمہیں روڈ پہ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ جو بانٹ رہے وہ دلیل ہے کہ مشقتیں کی، محنتیں کی، جفاکشی کی، گھر سے نکلا، ماں کے حوالے کیا، خود گیا، پسینے میں شرابور ہوا، ڈوب کے آیا، محنتیں کی، مستقبل سجایا نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اور یہاں نسل ہے کہ اسی دنیا کی چمک میں کھوئی ہوئی ہے، ایک موبائل زندگی ہے، ریچارج تو مل ہی جگہ کہیں سے نہ کہیں سے۔ ارے کیا کرتے ہو؟ زندگیاں ایسی نہ بناؤ، میں سوشل میڈیا کی زبان بولوں، زندگی ایسی نہ بناؤ کہ لوگ تمہیں بلاک کر دے، زندگی ایسی بناؤ کہ سرچ کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ محمد والے بلاک ہونے والی زندگی مت بناؤ، سرچ کرے لوگ، تمہارا کمال دیکھیں، کیونکہ علی نے فرمایا ہے کہ اللہ انسان دنیا میں شخص بن کے آتا ہے لیکن شخصیت بن کے زندہ رہتا ہے۔ جاؤ اس ایک جملے پہ غور کرو، شخص بن کے آتا ہے، پرسن آتا ہے، پرسنالٹی بن کے زندہ رہتا ہے۔
पर्सनालिटी क्या है? नया नया मोबाइल खरीद के लाए, किसी ने कहा रुको यार अभी तो खाली नल्ला है, अभी तो इसमें सारे ऐप डाउनलोड करने हैं, ये करना है वो करना है। बिल्कुल उसी तरह जब हम शुरू में आए हम कुछ नहीं है, हमने अखलाक का है पाया, इल्म का है पाया, अखुवत का है पाया, ये सारे बनते गए, ये शख्सियत बनता है, ये है शख्सियत। लिहाजा पहले फर्ज है, फर्ज तब हक बनता है। माँ बाप ने पहले फर्ज अदा कर दिया, अब उनका तुम पे हक है, और अगर ये नहीं अदा कर सकते तो कितने गए गुजरे हो कि वो शख्स के जिनके जरिए पैदा होकर जिनकी मशक्कतों की रोटियां तोड़ी, जिसके हड्डियों का रस किया, जब ये उस माँ बाप का हक नहीं दे सकता तो ये अजर रिसालत कहां से दे सकता है? आज बहुत सारे इज्जतदार इसी माशरे में अम्मा अब्बा की खैर नहीं लेते मगर पूरी कौम को बुला के खिलाते हैं। क्यों? कौम खाएगी तो कसीदा पढ़ेगी कि मैंने खिलाया। अरे बेगैरत, चंद को जमा करके एक वक्त खिला के अगर तारीफ चाहता है तो माँ बाप की तरफ देख, मुंह में नेवाला डालने से लेके अब तक तुझे खिलाया है। अगर तू चंद वक्त किसी को खिला के काबिल तारीफ खुद को समझता है तो अब माँ बाप का शुक्रिया अदा करके पूरी जिंदगी खिला के वो तुझसे चाहते हैं। ये आज हमारे बादशाह भाई ने उसी चीज का आया किया। ये मजलिसें ये उसी हकूक की अदा करने की तरफ एक कदम है, अदा नहीं होगा, एक कदम है। ये मजलिस हुई इसलिए है कि हम माँ बाप को जिंदगी से लेके मरने तक इसी जिक्र करबला की रोशनी में देखते हैं, और इस रोशनी में देखेंगे तो हर अदा होगा, क्योंकि करबला है ही हक की पामाली को रोकने का नाम, करबला है ही हक को हकदार तक पहुंचाने का नाम। जो घर मदीने में फातिमा का जला था वो आग करबला तक आई है, खैमों में लगी है, तारीख गवाह है। उस आग का वहां तक पहुंचना इस बात की दलील है कि मसले हकूक हर जगह, कहीं जहरा का हक, कहीं उम्मत का हक, हर जगह हक की पामानी, ये ना होने देना, अपने माँ बाप का हक अदा करना। और ये हक तुम्हारे ऊपर जो है ये इसलिए है कि इन्होंने पहले फर्ज अदा किया और ऐसा अदा किया है कि तुम्हें सुलाया है, खुद जागे हैं, तुम्हें खिलाया है, खुद भूखे रहे हैं, तुम्हें पढ़ाया है, खुद जाहिल रह गए हैं। ये पूरी तारीफ है, इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? सोचो, जब एक वक्त तुम्हारे साथ सफर करता हुआ एक दोस्त अपना टिफिन एक वक्त जाप के ऊपर अपना लंच बॉक्स लेके ना पहुंचे नौजवान, और कोई नौजवान खिला देता है मेरा बॉक्स खा लो, तो अंदर से वो उसका होने लगता है। तो सोचो वो माँ कितनी अजीम होगी कि जिसमें हड्डियों का रस चुसा चुसा के खुद को कमा डाला और तुम्हें पाला। सोचो जब एक बीवी बनकर दुल्हन घर में आती है क्या होती है, लेकिन जब तुम्हें पाल कर माँ के दर्जे पे फाइज होती है तो झुर्रियां आ जाती हैं, काम करते करते हाथों में छाले आ जाते हैं। तुम्हें उठकर अपनी चाय सुबह में लेने पर सर्दियों में भारी पड़ता है, मगर तुम्हें चाय देने के लिए सर्दी की परवाह किए बगैर पूरी हड्डियों में सर्दियां घुस रही हैं, मगर लाल की मोहब्बत है कि माँ उठ गई है, चाय बना दी है, मेरा बेटा उठेगा। ये कौन सी खिदमत है? यहाँ कोई लालच भी नहीं, कुछ चाहती भी नहीं है माँ। अल्लाह अकबर। अगर माँ बाप के जरिए दुनिया में आए हो तो इन एहसासात की गर्मियों को बाकी रखना, अगर ये बाकी नहीं रखा है तो दुनिया में अपने किसी हक का मुतालबा न करना, क्योंकि जो अपने माँ बाप का हक दे नहीं सकता उसे कहीं मांगने का भी कोई हक नहीं मिलता है। इसीलिए मौला से जब मांगने आया करो ना तो मांगने से पहले अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया करो, इसलिए कि ये तो तुम्हारी माँ है। मेरा मौला आज भी रोता है गैबत के पर्दे में कि आए मेरी जनता का हक लूटा गया, आए जनता दरवाजा गिराया गया, आज मेरा भैया
یہ مجلس اعزا ہے خراج دینے کے لیے ماں باپ کو جب یاد کیا جاتا ہے، اور میں نے کہا نا کہ باپ پہلے آتا ہے ماں بعد میں آتی ہے تحریر میں، مگر ترتیب جب آتی ہے تو بدل جاتی ہے، ماں پہلے آ جاتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، کربلا میں حسین ابن علی وقت کے امام بھی ہیں، علی اکبر جیسے بڑے جوان کے بابا بھی ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ سارے شہید رخصت ہو کے چلے گئے۔ جب علی اکبر آئے ہیں نا اپنے بابا کی خدمت میں، تو پترا کہتے بابا مجھے بھی میدان جانے کی اجازت دے دیجیے۔ تو علی اکبر کے لیے حسین کا فرمان تھا، بیٹا علی اکبر جاؤ پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ یہاں پر زینب کی منزلت کو بتایا ہے حسین نے، لیکن جب علی اکبر کو اجازت مل گئی گھوڑے پہ بٹھا دیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے علی اکبر درگاہ چلے ہیں، تو مڑ کر جناب حسین نے دیکھا کہ خیمے پہ کلیل جوان کی ماں لیلا کھڑی ہے، کلیل جوان کی ماں لیلا کھڑی ہے۔ مڑ کے جانتے حسین کیا کہتے ہیں، لیلا جی آقا کہا تم علی اکبر کی ماں ہو، اور ماں کی دعا بیٹے کے حق میں سب سے زیادہ مقبول ہے، اور اس سے زیادہ مقبول کلیل جوان کے حق میں بوڑھی ماں کی دعا۔ لہذا یہ لیلا جاؤ خیمے میں مصلی بچھاؤ اور اپنے اکبر کے حق میں دعا کرو۔ اب تو سمجھ میں آیا نا کہ علی اکبر کی ماں کو حسین نے متوجہ کر کے قیامت تک سمجھا دیا کہ وقت کا ایمان موجود بھی ہے، پھر بھی ماں کی ضرورت ہے۔ ارباب رضا، ماں اس نعمت کا نام ہے جس کی آغوش تو رحمت ہے مگر وہ خود نعمت ہے۔ ماں خود نعمت ہے، اس کی آغوش رحمت ہے، اس کا آنچل رحمت ہے، اس کی دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ رحمت ہے۔ ارباب رضا، تاریخ کہتی ہے کہ ام لیلا خیمے میں آئی، حکم امام پر مصلی بچھایا، نماز 2 رکعت تحیت کی پڑھی اور سجدے میں سر رکھ کے جانتے ہو کیا کہا، کہ یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، ہاجرہ کو یوسف سے ملانے والے، اسماعیل سے ملانے والے، تو میرے یوسف کربلا کو مجھ سے ملا دے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر کی ماں نے یہ جملہ کہا ہی تھا کہ دعا ایسا مستجاب ہوئی کہ پلٹ کر علی اکبر آ گئے اور کھڑے ہو کے کہتے بابا تھوڑا پانی مل سکتا ہے۔ کربلا کا کوئی شہید مقتل جا کر واپس نہیں آیا ہے، یہ علی اکبر ہیں کہ جو کھڑے ہو کے کہتے بابا تھوڑا پانی مل سکتا۔ میں کہوں گا علی اکبر آقا شہزادے، آپ کو تو پتا ہے کہ خیمے میں پانی نہیں ہے، یہ پانی مانگنا کیسا؟ علی اکبر جواب دیں گے پانی اس لیے مانگا تھا تاکہ کائنات کو اور تاریخ کو پتا چل جائے کہ میرا بابا بیان دے رہا ہے پانی نہیں ہے۔ ارباب رضا، یہ علی اکبر کیوں آئے؟ تو علامہ رشید برابی اس مقام پر کہتے تھے کہ علی اکبر نہیں آئے ہیں پلٹ کے، یہ ام لیلا کی دعا مستجاب ہوئی ہے جو کہا تھا کہ میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ ارباب رضا، ام لیلا کی دعا نے علی اکبر کو اسی کربلا میں، ایک دن کی کربلا، ماں کا اثر حسین کو دکھانا تھا کہ ماں ہوتی کیا ہے۔ اب ماں کو چھوڑ کر ماتم حسین کرنے والے وہ یہ سمجھ لیں کہ حسین کوئی فائدہ انہیں نہیں دے گا جو اپنی ماں کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر کی ماں کو متوجہ کیا ہے۔ ارباب رضا، اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر نے بابا سے دوبارہ اجازت لی، مقتل میں آئے، ہر طرف سے علی اکبر کو گھیرا گیا، علی اکبر کلیجے میں پرچی کا پھل کھا کے گھوڑے سے گرے ہیں، آواز دی یا بتاؤ علیہ منہ السلام، اے بابا ہمارا سلام لے لیجیے۔ امام حسین چلے، مقتل میں آئے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، چلا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ جب بیٹے کے قریب پہنچے ہیں تو فرد محبت سے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا، کیا دیکھا علی اکبر سختی سے اپنا ہاتھ سینے پہ بھیجے ہوئے ہیں۔ کہا بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ کی سختی کیوں ہے؟ کہا بابا سینے میں پرچی کا پھل ٹوٹ گیا ہے۔ ارباب رضا، بوڑھے باپ نے آستینوں کو پلٹا اور پلٹ گئے، مرتبہ قریب چلان کے کلیجے سے
برچی کا پل نکالا، عزاداروں برچی میں علی اکبر کا الجھ کر چلے جا۔ ارباب رضا حسین نے یہ منظر بھی دیکھا، ارباب رضا تاریخ کہتی ہے اپنے بیٹے کو جلدی جلدی حسین نے آگاہ کر دیا، بیٹا بیٹا مختلف سے خیمے چل رہا ہے، بابا کیسے چلوں، آپ مجھے کیسے اٹھائیں گے بابا، آپ کی تو قبر بھی جھک گئی ہے، آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے بابا، کافی ایک بار کام کرو، تم زمین پر سیدھے لے جاؤ، میں اپنی پیٹھ تمہارے قبر کے قریب کر کے بیٹھتا ہوں، آہستہ آہستہ میری پیٹھ پہ سوار ہونا۔ ارباب رضا اپنے قریب جوان کو حسین نے ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا، کاندھے پہ نہیں رکھا، اپنی پیٹھ پر لادا۔ ابھی نماز پڑھی ہے نا آپ نے، ابھی پڑھی ہے، ہر ایک کے ذہن میں تصور ہوگا کیسے حسین نے علی اکبر کو رکھا، جیسے نمازی رکوع میں ہوتا ہے، اس طرح سے حسین رکوع میں چلے گئے، اپنا دونوں ہاتھ گھٹنے پہ رکھا، علی اکبر کو پیٹھ پہ رکھا، اور اسی عالم میں مقتل سے خیبر کی طرح ارے جمنا چلا گیا، آواز دی اے اتباع بنی ہاشم، ارے بچوں سے پہلے زینب ہے خیمہ پہ، اے بھیا ارے میں نے پالا ہے بھیا اکبر کا لاشا، میں اٹھا لوں گی بھیا، گودی میں اٹھا لوں گی، میں نے اسے پالا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم قلب ينقلبون إلهنا وسيدنا ومولانا وتقبل منا بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق أئمة القسم الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام، پالنے والے ہماری سی عبادت عظمیٰ کو قبول فرما۔ مولا ہم سب کو ولایت علی اور ادائے سید الشہداء کے زیر سایہ زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں ولایت مولا کائنات اور ادائے سید الشہداء کو منتقل فرماتا رہے۔ اے اللہ دشمنان ازا کسی دیش میں ہو ان کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ مذہب تشیع و مذہب حقہ کا تحفظ فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اور ظلم و جور کا شکار ہے مولا تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں میں اتحاد و اخوت قائم فرما، غاصبوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹوں سے دور رہنے کی طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ اور جھوٹوں سے پرہیز کی طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سے جو کچھ کوتاہیاں ماں باپ کے حق میں ہوتی آئی ہیں اسے معاف کر کے ہمیں ماں باپ کی خدمت کے قابل بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ماں باپ کے حقوق سمجھنے، انہیں ادا کرنے، سمجھانے اور دوسروں کو ادا کرنے پر آمادہ کرنے کی طاقت عطا فرما۔ اے اللہ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی کر۔ اے اللہ اس جگہ پر اور ان سے متعلق اور جہاں جہاں بھی پاس پڑوس میں بھی مریضان مرض ہیں، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ مرحوم و مغفور سید رضا مہدی ابن حیدر مہدی مرحومہ مہجبین بانو ابن زوار حسین کے درجات کو بلند فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی دے سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دے۔ اے اللہ اپنی آخری حجت یگانہ قائم آل ابا یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہمارے کردار و اعمال کو امام کا سامنا کرنے اور ان کے ناصرین میں شامل ہونے کے قابل بنا۔ الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید رضا مہدی ابن حیدر مہدی مرحوم مغفورہ سیدہ مہجبین ابن زوار حسین کی ارواح کو حصہ